حضرات محترم، اس لیے آج میں پہلے بیٹھ گیا ہوں. قاری محمود صاحب کی طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے، بخار ہو گیا تھا ان کو. سردی سے نہیں بچے، بخار کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ تو اب اللہ نے کرم کیا، ٹھیک ہو گیا ہے. تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ جیسا بھی موسم ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس طرح کا لباس، اس طرح کا جرابیں وغیرہ، مفرل وغیرہ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. تو اگر ہم یہ پرواہ نہیں کریں گے اپنی حفاظت کی، اپنی حفاظت تو آپ نے کرنی ہے نا، اس سے پھر پریشانی آتی ہے. پھر یہ کرونا کی جو بات ہے یہ بھی شور و غوغا ہو رہا ہے، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ دنیا میں دوبارہ اس کی لہر آئی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں بھی ایسے ہے. اس کے لیے بھی کہتے ہیں جی ماسک پہنے، فاصلہ رکھیں 6 فٹ کا، ہاتھ نہ ملائیں کسی سے، بغل گیر نہ ہوں، دور رہیں ذرا. یہ کسی پہ الزام نہیں ہے، یہ اس لیے کہ آپ محفوظ رہیں. ویسے بھی اپنی زندگی کو سونا رکھنا چاہیے اپنے حالات کے مطابق. اگر غربت ہے تو کوئی فکر نہیں، اس کے بھی اور طریقے ہیں. اگر کچھ خوشحالی ہے اس کے بھی اور طریقے ہیں. لیکن یہ زیادہ جو کام ہے یہ حکومتوں کا ہوتا ہے. حکومتوں کے بعد بڑی دولت ہوتی ہے، بڑا پیسہ ہوتا ہے. وہ اب ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے، ان کہتے ہیں میرے پاس ماسک ہی نہیں ہے، یہ 10 روپے کا آتا ہے، کہیں سے 5 روپے کا آتا ہے. تو حکومتوں کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے. حکومت لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میری مخلوق کی خدمت کرو. سب کے سبحان اللہ. ان کا خیال رکھو، ان کو بیماری سے بچاؤ، ان کو بھوک سے بچاؤ، ان کو پریشانی سے بچاؤ، ان کو چوریوں سے بچاؤ، ان کے بچوں کی حفاظت کرو، ان کا رہائش کا انتظام کرو. یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے تو اللہ نے یہی کہا کہ جا کر میری مخلوق کی خدمت کرو. سب کے سبحان اللہ. ان کا اور کوئی مشن نہیں تھا، ان کا اور کوئی کام نہیں تھا. یہی ان کے ذمہ کام تھا کہ لوگوں سے جا کر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ تو کسی دوسروں خداؤں کو مانتے تھے، بتوں کو مانتے تھے، سورج کو مانتے تھے، چاند کو مانتے تھے، درختوں کو مانتے تھے، گمراہ ہو چکے تھے. اس گمراہی سے میری مخلوق کو بچاؤ. تو اللہ اگر چاہتا تو خود نہیں بچا سکتا تھا؟ بچا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ بچا سکتا تھا. ہوا سے کہتا ان کو گمراہی سے بچو، وہ ہوا ان کو کہہ سکتی تھی گمراہی سے بچو. اور مخلوق یہ جن ہیں، ان سے کہہ سکتا تھا، فرشتوں سے کہہ سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے. لیکن یہ کہا کہ میرے جو نبی جائیں گے ان کے پاس نبی ہونے کی مہر ہوگی. سب کہیں سبحان اللہ. نبی ہونے کا پروف ہوگا، نبی ہونے کی سند ہوگی. اور اس کو اللہ نے کہا میں ان کو معجزے بھی دوں گا. دیے معجزے. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، اس لیے کہ کہیں کوئی تمہاری جو امت ہے، تمہارے فالوور جو ہیں، اگر تم سے کہیں یہ کوئی مانگ لیں ہمیں کوئی ایسی بات دکھاؤ جس سے اللہ کی گواہی مل جائے، شہادت مل جائے کہ اللہ ہے، یا کوئی ایسی پریشانی آئے میری مخلوق کو، پانی نہ ملے ان کو، تو موسیٰ سے کہا تم اپنا آسا جو ہے، ڈنڈا جو ہے، یہ پتھر پہ مارو تو 12 چشمے جاری ہو جائیں گے.
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے. پہلے نبیوں میں کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 12 دیے. لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اتنے معجزے دیے جو گنے نہیں جا سکتے. پہلے انبیاء کرام کے سارے معجزے وہ بھی دیے، اور حضور کے جسم مبارک کا ایک ایک بار بھی معجزہ تھا. اتنے معجزے دیے، اس لیے کہ یہ میرے پیارے محبوب کی جو امت ہے، حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے. تو لہذا اتنے اختیارات دیے حضور کو کہ آپ جس طرح چاہیں اس قوم کو میرے پاس لو، میرا رستہ دکھاؤ، میرا پیغام دو، ان کو میرے اصول بتاؤ، میرے فرائض بتاؤ. کیونکہ یہ جو اصول ہیں، جسے ہم سینس بھی کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، ایک چیز دیکھنا تو آنکھ دیکھ کر آپ کو اتنی طاقت دی ہے اللہ نے، آپ یہ کہتے ہیں یہ کام غلط ہے، یہ سانپ ہے اس سے پیچھے ہٹو، یہ دریا چل رہا ہے اس سے پیچھے ہٹو، یہ طوفان آ رہا ہے اس سے پیچھے ہٹو، یہ چور ڈاکو ہے اس سے بچو. یہ جو چیز ہے ڈفرنس کرنے کی، یہ کیا چیز ہے؟ اسے کہتے ہیں عقل، اور اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عقیدہ. بعض لوگ کہتے ہیں عقیدہ کیا چیز ہے؟ سارے مسلمان ہیں. کئی مسجدوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے، وہ لکھا ہوا کہ یہ مسجد جو ہے تمام مسالک کے لیے ہے، یہ مسجد تمام مسالک کے لیے ہے. اب لکھنے والے کو کیا پتہ ہے، یہ جس کا وہاں قبضہ ہے، جو وہاں جماعت کراتا ہے، جو اپنے طریقے بتاتا ہے، اپنے طریقے سے مسجد اس کی ہے. تو اگر عقیدے کی بات ہے تو پھر سب سے پہلی جو بات ہے وہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے، وہ حضور کا عشق ہے. حضور کے تشریف لانے کے بعد تمام پہلے انبیاء کرام کی شریعتیں ختم ہو گئی، منسوخ، ان کے قوانین منسوخ ہو گئے، ان کے قاعدے کلیے منسوخ ہو گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پہلی شریعتیں ختم ہو گئی. پہلے نبیوں کی جو نبوتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے محبوب پہلے میں نے کسی نبی کو کسی شہر کا نبی بنایا، کسی علاقے کا نبی بنایا، کسی صوبے کا نبی بنایا، کسی علاقے کا نبی بنایا، کسی شہر کا نبی بنایا. ایک ٹائم میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک وقت میں کئی نبی تھے، لیکن اے میرے محبوب تیرے جانے کے بعد ساری کائنات کا تو نبی ہے. سب کے سبحان اللہ. جہاں بھی میری کائنات ہے، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، جہاں جہاں میرا نام ہے، جس چیز کا میں رب ہوں اس چیز کا تو محمد ہے. تو یہ فیصلہ ہمیں ماننا پڑے گا نا. اگر ہم ان اصولوں پہ نہیں چلتے ہم تو گمراہ ہو گئے. ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں تو اصولوں کو ماننا ہے. اے میرے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی، اس میری عبادت میں تیرا نام بھی ہوگا. نمازیں سارے پڑھتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں وہ آئے چلے گئے تھے، حضور کی بتائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑی خاص بات ہے، فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے نفع لیتے ہیں. اللہ کی مخلوق چلتی ہے آگے. مثلا نکاح کی جو سنت ہے، جو نکاح ہوتا ہے، ہر ایک بندہ مسلمان نکاح کرتا ہے نا. یہ کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ کی. اندر سے نہیں مانتا، سنت پوری کرتا ہے. اگر یہ سنت نہ مانے تو اللہ کی مخلوق کا نظام ختم ہو جائے گا. نہ سنت ہوگی، نہ نکاح ہوگا، نہ آگے نظام چلے گا. کیسے نظام چلے گا؟
وہ نظام چلتا ہے کافروں کا. کافروں کے ملکوں میں ہمارے جیسا نکاح نہیں ہے، وہ بغیر نکاح کے چلتے ہیں. تو جو بغیر نکاح کے چلے گا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حرامی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حرامی ہے، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس سے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے دبا کرو اس کو. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا، حضور نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو ادا کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سب کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو شہید کا کتنا مقام ہے، شہید کا کتنا مقام ہے قرآن میں موجود. ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، کافروں میں شہید نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر شہید ہیں. اس لیے یہ جو قوم ہے جس کے اندر شہید ہیں اس سے دنیا کی فوجیں ڈرتی ہیں. جتنے مرضی طاقت ہو ان کے اندر یہ تھاٹ نہیں ہے کہ اس کا کتنا مقام. وہ کہتے ہیں مر گیا، دفع ہو گیا، مٹی ہو گیا. لیکن ہماری ذرا خبر آتی ہے کہ گولی چلی تو وہ اتنے بندے مارٹر ہوگا، شہید ہوگا، مارے گیا. وہ جب قرآن کہتا ہے مارے کا لفظ نہیں بولنا، کیونکہ جو میرے راستے میں جان دے گا وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. تو پھر تم مرا ہوا کیوں کہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، تم کہتے ہو مرا ہوا ہے. اس میں ڈفرنس کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے تم اس لیے ڈفرنس نہیں کرتے تمہیں عقل نہیں ہے. سب کہیں سبحان اللہ. تم بے عقل ہو، لا شعور ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے بات. اس لیے میں کہتا ہوں تم نے ان کو مرا ہوا نہیں کہنا، ان کو شہید کہنا ہے. شہید جو ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو روزی بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں. یہ رزق پانی اور کھانا پینا. تو جاہل بندہ کہتا ہے کیسے رزق ملتا ہے، پانی کیسے ملتا ہے؟ یہ قرآن کو ذرا پڑھے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو شہداء ہیں ان کا مقام بہت زیادہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی، حضور کا فرمان سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا گروہ ہوگا جس کی بڑی شان ہوگی. سب کے سبحان اللہ. جس کی بڑی عظمت ہوگی، جن کے چہرے پہ خوبصورتی کی اٹریکشن ہوگی، نور ہوگا، ان کے چہرے پہ نور ہوگا، اور ان کو تخت پہ بٹھایا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. یہ مستند حدیث پاک ہے. انبیاء کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نبی تو نہیں ہے اور نہ یہ رسول ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے ولی ہیں، بلکہ میرے شہید ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور شہید کی تو بڑی شان ہے. ہم جھوٹے شہید کیوں بنتے ہیں؟ شہید کی تو بڑی شان ہے، ہم غلط شہید کیوں بنتے ہیں؟ شہیدوں کی جو جماعت ہے اس میں تو بندے متقی ہونے چاہیے، انہیں تو نمازی ہونے چاہیے، ان میں سچے ہونے چاہیے، ان میں حضور کے جو شعار ہیں شریعت محمدیہ اس کی جھلک ہونی چاہیے نا. تو پھر وہ شہید بنے گا نا. شہیدوں کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ہماری ظاہری شکل تو ایسی ہی ہے. میں نام نہیں لیتا کسی کا. شہیدوں کے زمرے میں تو ہم آتے ہیں لیکن ہماری شکل و صورت ایسی نہیں ہے. تو جو شہید شکل و صورت سے بھی ہوگا تو قرآن کہتا ہے 10 شہید ہوں گے تو 1000 پہ حاوی ہوں گے. 100 شہید ایسا ہوگا وہ 5000 پر حاوی ہوگا. یہ جنگیں جو ہوئی ہیں، جنگ بدر بھی ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، ان کے حالات پڑھے آپ نے. تو لہذا ہمیں اپنے کردار کو بھی دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. وہ کیا ہے؟
ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ عام سی بات ہے. ہم کہتے ہیں یہ یار یہ کیا بات ہے جھوٹ، یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. یہ میں آپ کو صفائی کی بات بتا رہا ہوں. اندر کی میں ہمیشہ کروں صفائی کروں، ہر بندہ اپنے اندر صفائی کرے. اس لیے کہ تمہارے اندر اللہ نے اپنی روح رکھی ہے. اللہ نے اپنی روح ہر بندے کے اندر رکھی ہے. وہ کافر بھی ہے، مسلمان ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے، یہ روح اللہ کی ہے. تو اللہ کی روح کی خوراک کیا ہے، کھانا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. سب کے سبحان اللہ کا ذکر. سارے جہان کے کھانے کھا لیں تو روح کو تو خوراک نہیں ملے گی. سارے جہان کی عیاشی کر لیں، روح کو خوراک تو نہیں ملے گی. سارے جہان کے محل اکٹھے کر لیں، روح کو غذا نہیں ملے گی. سارے جہان کے بڑی بڑی چیزیں حاصل کر لیں، کاریں حاصل کر لیں، روح کو غذا نہیں ملے گی. ظاہر تم بڑے خوبصورت ہو، لباس ہے، آگے پیچھے گن مین ہیں، گاڑیاں ہیں، سڑکیں رک جاتی ہیں. جی کوئی وزیر اعظم گزر رہا ہے، کوئی گورنر گزر رہا ہے، ظاہر تو ہے، اندر کیا ہے؟ اندر تو گوبر بھرا ہوا ہے. تو لہذا جو روح کی غذا ہے، اگر جس کی روح کی غذا اس کو صحیح ملتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، وہ غریب بندہ ہو، مسکین بندہ ہو، لیکن جو بندہ اسے کہتا ہے یار یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے کوئی، آپ دیکھ لیں، جب ان کو دیکھتا ہے کوئی بندہ، اس کے چہرے سے ایسی ایک جھلک آتی ہے. وہ بے شک کالے رنگ کا ہے، کپڑے پٹے پھرانے ہیں، پیدل جا رہا ہے. آپ نے دیکھا تو آپ کا دل خوش، وہ روح خوش ہوگی نا، وہ روح کا کنیکشن ہو گیا نیکی کے ساتھ. تو روح کی غذا ہے ذکر. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو روح خوش ہوتی ہے. ہم روح کی غذا کا انتظام نہیں کرتے، دنیا کا انتظام کرتے ہیں. تو اندر تو روح جو ہے وہ بھوکی ہو، اس کو خوراک نہ ملے، ذکر نہ ملے، باہر سے بڑا ٹھیک ٹھاک بندہ ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے اندر کوئی چیز ہے تو رب کہتا ہے میں قیامت تک اس کے نام کو زندہ رکھوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے اولیاء کلام دیکھ لیں، اللہ کے دوست دیکھ لیں، صدیاں گزر گئی ان کو، ان کا نام اب بھی زندہ ہے. ان کی قبور پہ لوگ جاتے ہیں، جا کر قرآن شریف پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ دعا مانگتے ہیں. وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں تیرے اس نیک بندے کے پاس آ کر دعا مانگ رہا ہوں، تو ان کے صدقے سے میری دعا قبول کر لے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی صفائی کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا. اپنی زندگی سونی گزاریں، سونی زندگی گزاریں. یہ خبر آئی ہے کہ ہمارے وہ اپنا خادم حسین رضوی صاحب اچانک فوت ہو گئے. آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. معذور بندہ، دنیا کے بڑے بڑے عالم پاکستان میں ہیں، لیکن اس نے ایک چیز کو پکڑا، حضور کی محبت کا دامن پکڑ لیا، حضور کے عشق کا دامن پکڑا. غریبوں کی بات کی، حضور کی محبت جو ہم پیچھے کرتے ہیں، حکومتیں پیچھے کرتی ہیں، لیکن اس نے ایک چیز کو پکڑا. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اس ملک کے اندر 95% لوگ حضور کی محبت والے ہیں. تو اس نے ایک چیز کو پکڑا. لاکھوں کے مجمع ہوتے تھے، حکومتیں ڈرتی تھی، فورسز ڈرتی تھی، ہاتھ جوڑتے تھے. وہ کہتا تھا میں کیا کہتا ہوں تمہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فرانس کے اندر جس بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا ہے، گستاخی کی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کے ایمبیسڈر کو نکالو یہاں سے، وہ حضور کا دشمن ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے نا. کہاں وہ واقعہ ہوا؟ دنیا کے اندر جو عاشق رسول لوگ ہیں ان کی روح پھڑک اٹھی، مرنے کو تیار ہو، وہاں جا کر مار دیا کسی بندے کو. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سب کے سبحان اللہ.
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف کو دیکھا مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان عورتوں نے کہا یہ بندہ نہیں ہے تو کوئی مکرم فرشتہ ہے. حسن دیکھا تو جس نے حضور کے حسن کو دیکھا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ اپنے سر کٹانے کو تیار ہیں. یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب کا اپنے عاشقوں کے اندر عشق ڈالا ہوا ہے، محبت ڈالی ہوئی ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنے خیال کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مسلک کو کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں ہے. کئی بندے میں دیکھتا ہوں میرا کوئی مسلک نہیں، تم پھر کیا چیز ہو؟ یہ تو ایسے میرا کوئی باپ نہیں ہے. یہ بات نہیں، اس کی تلاش کرو، مسلک حق کی تلاش کرو. وہ تلاش کیا ہے؟ حضور کی محبت، حضور کے نقش پا پہ چلنا، حضور کی شریعت کو ماننا، حضور کے اعتبار کو ماننا، ان کا عشق رکھنا. نبان میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ہو، کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. اے کہتے ہیں زندہ کو، وہ زندہ ہے. وہاں تمہیں نماز تمہاری ہوتی نہیں اگر تم نہیں مانتے. ایسے لوگ نہیں ہیں. تو بہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہمیں ہمارے عقیدے کو اچھا کر دے، ہمیں حضور کی محبت عطا فرما، ہمیں حضور کا عشق عطا فرما، ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جب سے پاکستان بڑا یہ تماشا لگا ہوا، کبھی کوئی آیا کبھی کوئی آیا کبھی کوئی آیا. آنے کے لیے مرتے رہتے ہیں، پھر جانے کے لیے مرتے رہتے ہیں، آنے کے لیے مرتے رہتے ہیں، نہ جانے کے لیے مرتے رہتے. کچھ کام بھی کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرے گا، آپ زیادہ عرصہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا کر لیجیے.